السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ میرے ایمان والے بھائیوں بہنوں، ہم نے اور آپ نے جو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے آپ نے گواہی دی نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو ہماری اور آپ کی زندگی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے، اس کے لیے محنت ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مدرسے میں داخلہ کرانا ہے تاکہ ہمارے بچے عالم بنے، حافظ بنے، قاری بنے، مفتی بنے اور دین کا مددگار بنے۔ سب سے بڑی چیز دین کا مددگار بنے، اور جو بڑے ہو چکے ہیں کسی وجہ سے نہیں جا سکتے، کم سے کم اپنا قرآن کو صحیح کریں، اللہ کے کلام کو درست کریں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مدرسے بھیجیں اور اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں نکالیں۔ جو بڑے ہیں اللہ کے دین کی محنت میں لگیں۔ دنیا میں کچھ نہیں ہے، سب دھوکہ ہے، دھوکے کے علاوہ یہاں کچھ ملے گا ہی نہیں۔ چاہے جتنا آپ کما کے رکھ لو، جیب کے اندر، بینک کے اندر، گھروں کے اندر، چاہے 1 کروڑ کا گھر بنوا لو، چاہے 2 کروڑ کا بنوا لو، چاہے 10 کروڑ کا بنوا لو، چاہے 1 اربوں کا بنوا لو، دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں۔ مر گئے دوسرے دن بھول جائیں گے لوگ۔ ہاں، قبرستان جانا اولادیں چھوڑ دیں گے 4 دن کے بعد، کوئی پتہ نہیں 4 دن جائیں گے بھی یا نہیں جائیں گے، اور جو جا رہے ہیں الحمدللہ۔ لیکن ایمان کے بعد جو ہے وہ نماز فرض ہے نا۔ ایمان کے بعد کیا ہے دوسرے نمبر پہ؟ نماز ہے۔ نماز ہم نے جب کلمہ پڑھ لیا، ہم نے ایک اللہ کے ہونے کی گواہی دی، تو ہم نماز میں کیوں نہیں جاتے؟ اب یہاں بات آئے گی نا کہ ہم نماز پڑھیں 5 وقت، اللہ کے گھر میں جائیں، اللہ کو سجدہ کریں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، باقی نماز جتنا ہو سکے پڑھیں۔ اشراق ہے، چاشت کی نماز ہے، اوابین ہے، تہجد کی نماز، بہت سی نماز ہے میرے بھائی، بڑے بڑے فضائل ہیں، لیکن کم سے کم ہم 5 وقت فرض نماز تو ادا کر سکتے ہیں۔ کیا اتنا بھی ایمان کے بعد اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو یہاں پہ ٹٹولو، یہاں پر دیکھو کہ ایمان کھوکھلا ہو چکا ہے یا کتنا بچا ہے دلوں کے اندر، وہ تو اللہ جانتا ہے۔ لیکن جو ایمان ہمیں مسجد تک نہ لا رہا ہو، جنت میں کیسے لے جائے گا؟ عذاب قبر سے ہماری حفاظت کیسے کرے گا؟ ایک وقت نماز چھوڑ دینا، جو بارہا ہم سنتے رہتے ہیں، 2 کروڑ 88 برس تک جہنم میں جلایا جائے گا، ایک وقت نماز چھوڑ دینا۔ فضائل اعمال کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نماز میں سستی کرنے والے کے لیے عذاب، بہت دردناک عذاب ہے۔ پڑھتا ہو پھر بھی سستی کر کے پڑھتا ہو، تو میرے بھائی کتنا جو ہے، اور ثواب میں کیا بتایا؟ 3 کروڑ 35 لاکھ 54,432 نیکی ہم کو مل رہی ہے ایک نماز میں جا کے۔ تو ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ذرا تو غور تو کرو نا، اتنا ثواب۔ لیکن میں نے جب اس کو کیلکولیٹ کیا، میں نے کیا، میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں 1 نماز پڑھتا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں 10 نمازوں کا ثواب دیتا ہے۔ میں 5 وقت پڑھتا ہوں تو اللہ مجھے 50 وقت کا ثواب دیتا ہے۔ یہ میرا یقین ہے کہ ایک نماز میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو ثواب دے رہا ہے، اس کے مطابق 33 کروڑ 55 لاکھ 44,320 نیکی اللہ ہمیں دے رہا ہے۔ اگر ہم 5 وقت پڑھ رہے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو اجر دے رہا ہے، اللہ ہمیں جو اجر دے رہا، میرا یقین ہے اللہ کی ذات سے ہے۔ 1 ارب 67 کروڑ 77 لاکھ 21,600 نیکی اللہ ہمیں دے رہا ہے، اجر و عظیم دے رہا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ ایک وقت کی نماز ہماری نہ چھوٹے، ہمارے فیملی کی، پورے امت مسلمہ کی اللہ تبارک تعالیٰ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز کے بڑے بڑے فضائل ہیں، اور نماز چھوڑنے پر جو ہے بڑی بڑی وعید ہیں، بہت بڑی بڑی وعید ہے۔ کہ بستر پر پڑے پڑے مدد چاہتے ہو،
نماز چھوڑ کے مدد چاہتے ہو، جھوٹ بول کر مدد چاہتے ہو، غیبت کر کے مدد چاہتے ہو، حسد کر کے مدد چاہتے ہو، برا لگے تو لگتا رہے، کوئی فرق نہیں۔ اگر وہ پردے میں آ جائیں پوری دنیا اسلام کی طرف آئے گی۔ مرد حضرات 5 وقت مسجد میں جا کے نماز ادا کریں، پوری دنیا اسلام کی طرف آئے گی۔ نماز میں وہ طاقت ہے میرے بھائی، نماز میں وہ طاقت ہے۔ لیکن کیا کریں، سردی ہو گرمی ہو، سستی آ رہی ہے، بس ایک چیز لگا ہوا ہے، پیسہ 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 پیسہ، بس مر جاؤ گے، پیسہ دولت یہیں دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ اسی لیے نماز کا اہتمام کرو، آخرت بن جائے، آخرت بن جائے۔ آخرت اصل ہے، وہاں ملیں گے ہم، آپ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ہم سب ملیں گے وہاں، اور وہاں کچھ نہیں ہوگا، نہ یہ گھر ہوگا، نہ یہ فیملی ہوگی قریب نہیں ہوگی، نیکی مانگو گے کچھ ملے گا نہیں، جب کہو گے میں نے تمہارے لیے دنیا میں یہ کیا تھا وہ کیا تھا، کچھ نہیں، وہ دنیا میں ہی تھا، اور انہی کے پیچھے، فیملی کے پیچھے نماز بھی چھوڑ دی، پیسہ جانوروں کی طرح کماتے رہے، اور دنیا میں لوگ تاکہ ہمیں کہیں بھیا ان کی گاڑی اتنی مہنگی ہے، انہوں نے بس 10 کروڑ کا گھر بنوا لیا، 2 کروڑ کا گھر بنوا لیا، لوگ پیسے کو سلام کر رہے ہیں، تمہیں تھوڑی کر رہے ہیں، پیسے کو کر رہے ہیں میرے بھائی۔ ہاں، اب مر جاؤ گے قبر کے اندر، جب آنکھوں کے اندر کیڑے پڑیں گے، کیڑے باڈی کے اندر کیڑے پڑیں گے، اور اللہ کی کہیں پکڑ آ گئی تو کیا کریں گے؟ اللہ معاف کرے، وعید ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ اپنے آپ کو بچاؤ عذاب سے، قبر بہت بھیانک خوفناک چیز ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں نے قبر کے عذاب سے بھیانک چیز، کوئی خوفناک چیز نہیں دیکھی، یہ میرے نبی نے فرمایا۔ اور قبر کا ہم نے کیا بنا دیا؟ کھیل تماشا، قبر کو بھول گئے۔ اللہ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دین کے لیے محنت ضروری ہے، اللہ کے راستے میں نکلو، اپنے گھر بار کو چھوڑ دو، ورنہ ملک الموت آ کے اٹھا کے لے کے چلے جائیں گے نا، روح ایسے نکالیں گے دردناک طریقے سے، تب احساس ہوگا کہ ہائے افسوس میں نے کیا کیا۔ موت پر ہی آنکھ کھلے گی دنیا کے سے، ہاں کیا کر دیا ہم نے، اچانک کیا کر دیا ہم نے اپنی زندگی۔ ساری زندگی پیسہ حرام حلال حرام حلال حرام حلال کماتے رہے، جھوٹ بولتے رہے لوگوں سے۔ اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، پورے امت مسلمہ کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔